یہ لفظ آپ دیکھ رہے ہیں فیما، تو عمومی طور پر طلبہ کو اس میں پریشانی ہوتی ہے اس کا ترجمہ کرنے میں، اور آپ کے سامنے جو عبارت ہے وہ یہ والی عبارت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ایک مخصوص لفظ ہے فیما، فیما کے حوالے سے ہم سیکھیں گے کہ اس کا جو ترجمہ وہ کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ عمومی طور پر جو طلبہ ہوتے ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے اس کا ترجمہ کرنے کے اندر، تو اس کی بھی تیاری کر رہا تھا، میں نے سوچا کہ آپ کو اس حوالے سے سمجھا دوں کہ اس کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اسٹرکچر بتا دیتا ہوں کہ بات جو ہے وہ کیا چل رہی ہے۔ ہدایت النحو ہے اور بات یہ چل رہی ہے کہ تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف کی جائے، تثنیہ کی اضافت جب تثنیہ کی طرف کی جائے یعنی ایک تثنیہ ہے اس کو مضاف کیا جائے دوسرے تثنیہ کی طرف، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ہم دونوں کو تثنیہ لے کر آئیں گے یا ایک کو تثنیہ ایک کو جمع لے کر آئیں گے، اس حوالے سے لکھا ہوا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو عبر عنہ، کہ اگر دونوں تثنیہ ہیں تو دونوں تثنیہ میں سے جو پہلا ہے اس پہلے کو جو ہے تعبیر کریں گے کس کے ساتھ؟ پہلے کو ہم تعبیر کریں گے بلفظ جمعی، جمع کے لفظ کے ساتھ، یعنی پہلا دو تثنیہ ایک تثنیہ کو دوسرے تثنیہ کی طرف مضاف کریں گے تو پہلے کو جو لے کر آئیں گے وہ تثنیہ جمع لے کر آئیں گے، اس کے بعد جو لے کر آئیں گے وہ تثنیہ لے کر آئیں گے۔ جیسے کہ انہوں نے مثال جو ہے وہ ذکر کری ہے کہ فقط صغت قلوبکم، تحقیق تمہارے دل، یعنی تم دونوں کے دل سخت ہو گئے۔ یہ قلوب جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور یہ جمع ہے، تو یہ قلوب لے کر آئے، اس کی جو تثنیہ ہے وہ نہیں لے کر آئے۔ اسی طرح فقطعوا ایدیہما ہے کہ تم ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹو، ایدیا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کئی ہاتھوں کو، ٹھیک ہے، کئی ہاتھوں کو کہتے ہیں، یعنی ایدیا جمع ہے، ٹھیک ہے، یدانی اس کی تثنیہ آتی، تو جمع لے کر آئے۔ اب اس میں جو اصل چیز ہے جو سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وذالک لکراہتی اجتماعی تثنیتین، کہ یہ جو چیز ہے کہ پہلا جو ہے جمع لے کر آئے اور دوسرا تثنیہ لے کر آئے، یہ جو چیز ہے یہ دو تثنیوں کو جمع لانے کی کراہت کی وجہ سے ہے کہ آپ جو ہے دونوں تثنیہ لے کر آ جاؤ، دو تثنیہ کو اجتماع ہو جائے، تو یہ جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ فیما، اب یہ لفظ فیما دیکھیں، یہ فی کے بعد جو ماں ہے یہ اس میں موصول بھی ہو سکتا ہے اور ان کے معنی بمعنی ان بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے پڑھا تھا نا حرف مصدر، تو اس میں سے ایک ماں بھی ہے، حرف مصدر میں سے ایک ماں بھی ہے، تو اس کا معنی کے ہوتا ہے۔ جب ان آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ، ٹھیک ہے، اس میں کہ اگر فی آ جائے، الا آ جائے، الا کے بعد ان آ رہا ہے، ان مصدریہ، تو اس کا مطلب کیا، اس پر کے، اس بات پر کے، اس طرح ترجمہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس میں موصول لیتے ہیں نا اس میں، تو اس کا ترجمہ ہوگا اس صورت میں کہ، اس صورت میں جو، اس صورت میں جو، یہ ترجمہ ہوگا۔ لیکن ہم اس میں موصول لیتے ہیں نا تو یہ ترجمہ بیٹھتا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ اس میں موصول کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے کہ جو اس میں صلہ کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس میں موصول کی طرح لازمی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم یہ جو عبارت دیکھتے ہیں تأکد اتصال ہو، کہ اتصال ان دونوں کے درمیان مؤکد ہے لفظی طور پر یا معنوی طور پر، ٹھیک ہے، تو جب ہم یہ عبارت دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی ضمیر ہمیں ملتی نہیں ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹے، کیونکہ اتصال ہے، یہ فاعل بن رہا ہے تأکد کا، تو اس وجہ سے تأکد جو ہے اس میں ہوا ضمیر نکلے گی نہیں، اور بینہما میں تثنیہ کی ضمیر ہے، اور تثنیہ کی ضمیر جو ہے وہ کبھی بھی واحد کی طرف نہیں لوٹتی، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے ہم نے اس کو جو فی ماں کے جو ماں ہے اس کو ہم نے ان مصدریہ لیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان مصدریہ لیں گے تو ترجمہ کیا ہوگا، اس صورت میں کہ، اس صورت میں کہ، اس بات میں کہ، ٹھیک ہے۔ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ جو ہے دو تثنیوں کی اجتماع کی کراہت کی وجہ سے، فی ماں اس صورت میں، کب کہہ رہے تثنیہ، جو تثنیہ کا اجتماع جو ہے مکروہ کب ہوگا، ناپسندیدہ کس صورت میں ہوگا، فی ماں اس صورت میں کہ، یہ جو ماں ہے نا ان کے معنی میں، جبھی میں نے کے کا معنی کیا یعنی ماں مصدریہ ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں کہ تأکد الاتصال بینہما لفظا و معنی، یعنی ان دونوں کے درمیان، کن دونوں کے درمیان، دو تثنیہ کے درمیان، جیسے یہ قلوب ہے نا، یہ قلوبکما، ان دو تثنیہ کے درمیان، اسی طرح ایدیہما، ان دو تثنیہ کے درمیان جو ہے نا اتصال مؤکد ہے، کیسے، لفظاً اور معنی مؤکد ہے، کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جو اتصال ہے مؤکد ہے، اس کو آپ سمجھیں، دیکھیں جو ید ہے، ہاتھ، یہ جز ہوتا ہے، انسان کا جز ہوتا ہے نا، اسی طرح جو قلب ہے وہ انسان کا جز ہوتا ہے، پارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے معنی اتصال، اور لفظاً اتصال اس طرح کہ ہم ایدیہما میں جو ہما ہے یہ بھی تثنیہ ہے، اسی طرح قلوبکما میں کما ہے یہ بھی تثنیہ ہے، اور ہم قلوب کو بھی تثنیہ لے کر آ جائیں، قلباکما لے کر آ جائیں، اور ایدیہما میں جو ہاتھ ہیں اس کو ہم تثنیہ لے کر آ جائیں، یدیہما لے کر آ جائیں، تو دو تثنیوں کا جمع ہونا جو ہے آج لازم ہوگا لفظی طور پر بھی، اور معنوی طور پر تو واضح ہے کہ جو ید ہے وہ اس کا پارٹ ہے، تو اتصال دیکھیں، جو دل ہے وہ انسان کا پارٹ ہے، تو دل کا انسان کے ساتھ اتصال ہے، دل انسان کے ساتھ متصل، اسی طرح ہاتھ جو ہے وہ انسان کا جز ہے، تو انسان جو ہاتھ ہے اس کا اتصال ہے انسان کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہما ضمیر مذکر کی طرف، انسانوں کی طرف جا رہی ہے، دو انسان، دو چوروں کی طرف جا رہی ہے، اسی طرح کما ضمیر بھی، تو اس میں لفظاً بھی اتصال ہے اور معنن بھی اتصال ہے،
تو لفظاً اور معنی ان کے درمیان اتصال مضبوط ہے، تو اس صورت میں دو تسنیہ لے کر آئیں گے تو ان دونوں کا اجتماع ہو جائے گا جو کہ ناپسندیدہ ہے۔ تو ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس چینل سے جڑے رہیں، انشاءاللہ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز جو ہیں اور اس چینل پہ اپلوڈ کی جائیں گی، اور تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔